اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور زیادتی فرماؤں گا، یعنی انہیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، انکار نعمت کرو گے، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یاد کروایا کہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے تم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ایک میری قوم جب تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور جب تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس آیہ مبارکہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ اضافہ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ ضرور اضافہ فرماؤں گا۔ واہ واہ۔ اس کے تحت احادیث مبارکہ میں لکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے تو وہ گویا کہ اس بات کا اہتمام کر لیتا ہے کہ اب اس نعمت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعا تعلیم فرمائی تھی کہ اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، تو وہ بھی یہی تھی کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور تیری میں اچھی طرح عبادت کر سکوں اس پر تو میری مدد فرما۔ دور حاضر میں اگر ہم غور کریں تو ناشکری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ناشکری بڑھنے کی وجہ سے ہم پر مصائب بھی آتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر اس قوم سے مطالبہ شکر فرماتا ہے۔ اگر وہ قوم شکر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ قوم ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اس وقت جو اگر ہمارے حالات ہیں، ان حالات کو اس آیت اور اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ شاید اس مصیبت کا، اس آزمائش کا ایک سبب ہماری ناشکری ہے۔ وہ ناشکری مختلف سطحوں پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم عوام الناس کو لیں تو ہم عوام الناس میں ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے تو ہم دوسری چیز کی تمنا کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ جھونپڑی میں ہوا کرتے تھے لیکن شکر کیا کرتے تھے، اور جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں وہ آج بنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں، شکر نہیں کرتے، تمنا کرتے ہیں یہ بنگلہ اس علاقے میں آ گیا ہے تو اس سے اچھے علاقے میں آ جائے، کوئی اچھا موبائل آ جاتا ہے، اس کا اگلا ورژن آتا ہے تو ناشکری شروع ہو جاتی ہے کہ اب جی اس کے بعد والا آ گیا ہے تو میرے پاس وہ ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو ناشکری کی کیفیت سے نکالیں، اپنا جس حال میں آپ کو رب رکھے آپ اس حال میں راضی رہیں۔ ویسے تو شکر اور ناشکری جو ہے یہ جینڈر وائز تقسیم نہیں ہوتی، یعنی شکر ہے چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، ناشکری ہے چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، لیکن میں جو مشاہدہ کرتا ہوں اس مشاہدے میں یوں نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ہماری بہنیں بھی ناشکری میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہیں، اور ان کی ناشکری بہت سارے اعتبار سے فیملی کے لیے مسائل کا سبب بنتی ہے، اور بعض اوقات ہسبینڈ جو ہے گھر چلانے والا ہے وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے حرام کمانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر وہ شکر کے ساتھ جتنا آ رہا ہے اس پہ گزارا کریں، ضروریات کو پورا کریں، اور اپنے شوہر کو یہ کہیں کہ آپ جتنا حلال کا لے کر آئیں گے ہم اس میں گزارا کریں گی، تو ہمارے معاشرے سے بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور طبقہ ہے کہ انہیں آپ جتنا دیتے رہیں وہ خوش ہوتے رہیں گے، جہاں کسی مسئلے کی وجہ سے، پرابلم کی وجہ سے آپ کا ہاتھ رک جائے تو وہ آپ پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ بھی محمود رویہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پہ شادیاں ہوتی ہیں، اب اس شادیوں میں کلچر ہے کہ جی جو گھر کا داماد بنا ہے تو وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میری یہاں پہ شادی ہوئی ہے تو اب میرے سارے سالے ساری زندگی کے لیے میرے غلام ہو جائیں، میں وہاں پہ جب جاؤں مجھے اچھا کھانا پیش کیا جائے، اور ایک آدھ بار جی ہاں باہر چھوڑنے آئے، لینے کے لیے آئے، اور بعض اوقات اتنے، یعنی میں اسے معذرت کے ساتھ بے شرمی کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتا کہ اچھا کھانا نہ ملے تو بیوی کو ٹارچر شروع کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے ماں باپ کے گھر پہ گیا تھا انہوں نے مجھے اچھا کھانا نہیں دیا، تمہاری ماں نے مجھے صحیح طرح نہیں بلایا، تمہارے بھائی نے مجھے صحیح طرح نہیں بلایا۔ یہ جو مینٹیلٹی ہے
ہے ہمارے لوگوں کی یہ انتہائی گھٹیا ہے اور یہ انتہائی مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، اور یہ سوچ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب عمر بھر کے لیے جہاں سے میں نے رشتہ کر لیا ہے ان کی پوری فیملی میری غلام ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر والے بیچارے بعض اوقات حالات اچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اچھے نہیں ہوتے، تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جب بھی جاؤں تو مجھے کھانا لازمی کھلایا جائے، اچھا کھانا کھلایا جائے، مسکرا کے ملاقات، کس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ تو اس لیے شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ اور اپنے بہاف پہ کچھ کریں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں خود کچھ نہیں کرنا ہوتا، کوئی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ بعض گھرانے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بیٹیاں دینے کے بعد جو والدین ہیں وہ خود خرچہ اٹھا کر اپنی بیٹی کا گھر چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ہمارے عرف میں جیسے کہا جاتا ہے ٹیڑھے ہو کے بات کرنا، وہ ٹیڑھے ہو کے بات کرتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ رویہ زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے وہ طبقات جو امراء کہلاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ شکر ادا کریں۔ آپ کتنا مال جمع کر لیں گے؟ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم واد من الذهب لیتمنى الاخر، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک پوری وادی دے دی جائے تو وہ تمنا کرتا ہے ایک اور وادی مل جائے، پھر ایک اور وادی دے دی جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا مجھے اس جیسی ایک اور وادی مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اب ہمارے جو سیاست دان ہیں آپ دیکھیں اللہ کتنا مال دیتا ہے لیکن ان کی ہوس ہی پوری نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں بس ہر 5 سال کے بعد ہم ہی آ جائیں۔ مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہوا ہوتا ہے لیکن ہر کوشش کرتے ہیں کہ ہم مزید مالدار بن جائیں۔ اسی طرح جنہیں شہرت کی بھوک ہو جاتی ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تعریفیں سن سن کے، لوگ مقرر کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آ کے بیٹھیں اور ہماری تعریفیں بیان کرتے رہیں، یہ چیزیں بھی ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں۔ مجھے چاہیے سب سے پہلے، ہمارے تمام سننے والوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر شکر کی کیفیت کو بیدار کریں۔ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی رہوں، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو من حیث القوم شکر گزار قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔